کمل تنولی تھے، یہ سب موجود تھے. سعید میتلو بھی تھے. سعید میتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کو معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو میرے اس جنون مسئلے کو کسی کے کہنے پر لسانی بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے، کہ اس شہر کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو لسانیت کا رنگ دے کر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. میں اپنے اس مطالبے کو دہرا کر آپ کو یقین دلا کر کہ وکلا مہاجر قومنٹ کی مرکزی قیادت وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے معاملات کے اوپر اب متحرک رہے گی. ہم حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے اور حکومت کے تمام جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم کام کریں گے. اور یہ جو میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ جو تعصب دیا جاتا ہے نا کہ مطلب ہمارا اور سندھیوں کا کہ صاحب ہم اور سندھی کو خدا نخواستہ لڑ گئے خلاف ہے. میں نے ایک تو کہا کہ وکیل سارے آپ دیکھ لیجئے، میتھیو تھے یا جتوئی تھے یا لنڈ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے، یہ سب غیر مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، فرا عوان تھیں، یہ سب لوگ تھے اور بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. ایک تو یہ تاثر غلط ہے. دوسرا، جو تاثر دینے والی پارٹی ہے وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی، جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. اس پیپلز پارٹی نے تو جو سندھی جینون سندھی ہے وہ بیچارہ سفرر ہے، وہ پریشان ہے. میں آج بغیر کسی پروگرام کے میرے یہ دل کی آواز ہے کہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے. ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہیں، تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کچھ میں جب گرفتار ہوا تو میں جیل میں تھا اور مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اطلاع اس وقت ملی جب میں کورٹ میں پیش ہوا، اس لیے کہ میرا رابطہ کسی سے بھی نہیں تھا. مجھے بتایا گیا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی. جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا، یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں، جب سب ایک تھے. اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی. یہ وقت نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں، لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں،
اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے. اور مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار مجھے بتائے گئے، سب سے زیادہ جو ان حادثات میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار تھے. ایسا ہی ہے؟ اس شہر میں، صرف کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں وہ کوئی لگ بھگ 45 لاکھ ہیں. یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے. میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو، باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی ڈی اے کے صفدر عباسی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا. میں تاجر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صفدر عباسی صاحب نے میرے گرفتاری کے اوپر مذمت کی، اور اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر جان مینگل صاحب نے میری گرفتاری کی مذمت کی، اور جو آپ کے احمد ندیم اوان ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے سندھ اور بلوچستان کے صدر، انہوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی. ایک خاتون ہیں مسلم لیگ نون کی، اسما بخاری، انہوں نے میری گرفتاری کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، مذمت کی. جو موبائل مارکیٹ صدر کی ہے انہوں نے مذمت کی. زین شاہ صاحب نے پہلے دن مذمت کی. میں جتنے لوگ جنہوں نے، جو سیاسی قائدین ہیں، پورے احترام کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پریشانی میں انہوں نے میری ہمت بندھانے کے لیے اور حکومت کے اقدام کو کنڈیم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بیان دیا اور مذمت کی اس